بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کتاب نمبر 11۔ کتاب کا نام سراج منیر، مصنفہ بنت الاسلام۔ کتاب کی ترتیب: تعارف، باب نمبر 1، انسانیت کے سب سے بڑے محسن۔ اس کے موضوعات: دین اور دوسرے طریقہ ہے زندگی کا فرق، وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نمبر 2، یا ایہا النبی انا ارسلناک۔ اس کے موضوعات: شاہدا مبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، غرض یہ کہ باب نمبر 3، نزول وحی۔ باب نمبر 4، رتبہ بلند۔ اس کے موضوعات: معراج، شفاعت، مقام محمود، ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب لوگوں کی طرف بھیجا جانا، قبولیت دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی کثرت، اہل بیت پر صدقہ حرام، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے خلیل ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متفرق امتیازات، درود و سلام۔ باب نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اس کے موضوعات: چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، تنے کا رونا، گھوڑے کا زمین میں دھنس جانا، اونٹ کا تیز رفتار ہو جانا، حافظے کا تیز ہو جانا، ابو جہل کا دہشت زدہ ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی سزا ملنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت کے پیچھے سے دیکھ لینا، کھانے کی اشیاء میں برکت، پانی میں برکت۔ باب نمبر 6، نام، حلیہ مبارک، رفتار و گفتار وغیرہ۔ اس کے موضوعات: نام اور کنیت، حلیہ مبارک، منہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، مہر نبوت، حسن دلکشی۔ باب نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا، لباس، خوشبو وغیرہ۔ اس کے موضوعات: غذا، لباس، نالین مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، خوشبو، سرما، انگوٹھی۔ باب نمبر 8، اطاعت رسول۔ باب نمبر 9، حب رسول۔ اس کے موضوعات: برکت حاصل کرنا، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نمبر 10، آخری مرض، وصال، تکفین و تدفین وغیرہ۔ اس کے موضوعات: آخری مرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین و تدفین، قبر مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر مسلمانوں کا غم و اندوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ باب نمبر 11، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ باب نمبر 12، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ یہ کتاب اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس سے پہلے اس کے حسب ذیل 10 حصے پیش ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، آخرت، نمبر 2، حب الہی، نمبر 3، دائی کے اوصاف، نمبر 4، نفس کا تزکیہ، نمبر 5، صلاۃ و زکوٰۃ، نمبر 6، صیام رمضان و حج بیت اللہ، نمبر 7، حقوق العباد، نمبر 8، علم، نمبر 9، اخوت اسلامی، نمبر 10، قوتیں۔ اس سلسلے کو مکمل کرنے میں کم و بیش 13-14 سال صرف ہوئے ہیں، مگر اس تمام دوران میں کوشش یہی رہی ہے کہ جن اصولوں کو پیش نظر رکھ کر اسے شروع کیا تھا وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں۔ یعنی پوائنٹ نمبر 1، موضوعات ایسے ہوں جو بنیادی اہمیت کے حامل ہوں۔ نمبر 2،
زبان حت الامکان عام فہم استعمال کی جائے۔ نمبر 3، جو کچھ بھی کہا جائے زیادہ تر قرآن پاک، حدیث شریف، سلف صالحین اور اہل بصیرت علماء کی زبان میں کہا جائے اور اپنی زبان کم سے کم استعمال کی جائے۔ نمبر 4، فقہی مسائل پر بات کرنے کے بجائے زور ان چیزوں پر دیا جائے جن سے دلوں میں دین کی محبت اور احکام دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ نمبر 5، ان سنجیدہ موضوعات پر جو کچھ کہا جائے اسے حتی الامکان دلچسپ بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ پڑھنے والوں کے ذہن بار نہ محسوس کریں۔ لکھنے والے کو اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اس کا فیصلہ عموماً وہ خود نہیں کر سکتا بلکہ پڑھنے والے کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ بھی بظاہر ہی ہوتا ہے کیونکہ فی الحقیقت لکھنے والے کے مقاصد کی کامیابی کا علم صرف اللہ کی پاک ذات ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک کتاب ہزارہ انسانوں نے پڑھی ہو مگر اسے پڑھ کر دین کی محبت اور احکام دین پر عمل کرنے کا شوق صرف 2-4 ہی کے دل میں پیدا ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کتاب کو صرف 10-12 آدمیوں نے پڑھا ہو مگر ان میں سے 7-8 ایسے نکل آئیں جنہوں نے اس کا اثر قبول ہی نہ کیا ہو بلکہ آگے بے شمار انسانوں تک اسے پہنچا بھی دیا ہو۔ لہٰذا اس سلسلے کے مقاصد کا پورا ہونا بھی اللہ رب العالمین ہی کے سپرد ہے، جو خود ہی کام سمجھاتا ہے، خود ہی اسے مکمل کرنے کی توفیق اور وسائل عطا فرماتا ہے اور پھر انشاءاللہ خود ہی اسے قبول بھی فرما لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کتاب مرتب کرنے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات بیان کرنا نہیں ہے، جس پر ان گنت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بلکہ یہاں بھی مقصد وہی ہے کہ دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو، یہ حقیقت ذہن نشین ہو کہ انسان کی آخرت کی بھلائی کے علاوہ اس دنیاوی زندگی کا سکھ چین بھی اسی پر منحصر ہے کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے اس پر پوری وفاداری اور سچی قلبی محبت سے عمل پیرا ہونے کی صحیح کرتے رہیں۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تعلق ہے، مسلمانوں سے بڑھ کر کس ملت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہوگا؟ مگر افسوس یہ ہے کہ اب یہ محبت خالی ڈھانچ ہو کر رہ گئی ہے، جس میں وہ روح موجود نہیں جو محبت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکتی ہو۔ جو لوگ ان پڑھ ہونے کے باعث دین کا مطالعہ نہیں کر سکتے یا حالات نے انہیں دینی تعلیمات سے اتنا دور رکھا ہوتا ہے کہ ان سے دین کی روح کو سمجھنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، وہ تو رہے ایک طرف، اچھے پڑھے لکھے اور بظاہر دین پسند لوگ بھی اس حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں کہ محبت کا پہلا تقاضا اطاعت ہے۔ ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے جتنی خالی ہو چکی ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ بحکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا یہ محبت جو زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھتی، ہرگز ایسی محبت نہیں جس پر انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ لہٰذا موجودہ کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہی موضوعات پر مواد اکٹھا کیا گیا ہے جو دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محبت پیدا کریں جو اطاعت پر ابھارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک، رفتار و گفتار، غذا، لباس وغیرہ کا ذکر بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ واقفیت کی زیادتی محبت اور اطاعت کی زیادتی کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا آخری مرض اور وصال وغیرہ موضوعات کو بھی اسی مقصد کے پیش نظر چنا گیا ہے کہ پیار بڑھے اور اطاعت کا جذبہ تیز ہو۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت تھی، اس نے اہل اسلام کی تمام زبانوں کے ادب میں ایک نئی صنف کا اضافہ کر دیا ہے جسے نعت کہا جاتا ہے،
اور جس کا مقصد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ بیان کیے جائیں اور اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ ایسے ہی اپنے شدید جذبہ اطاعت و پیروی ہی کے باعث مسلمان ایک نئے علم کو پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں، اور وہ علم بھی ایسا ہے جس کی پہلے مثال موجود نہ تھی، یعنی علم حدیث، جس میں حتی الامکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور ہر قول کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فن نعت گوئی اور علم حدیث مسلمانوں کی خصوصیات میں سے ہیں اور کسی اور قوم کے ادب میں نہیں ملتی۔ یہ ہماری بدنصیبی کی انتہا ہوگی کہ فن نعت گوئی تو موجود رہے مگر مسلمانوں کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے عملی کے باعث ٹھٹر کر رہ جائے اور ایک بے روح ڈھانچ کی شکل اختیار کر لے، اور علم حدیث کو تو اہمیت حاصل رہے مگر جو بزرگ ہستی اس علم کا موضوع ہے اس کی پیروی اور اطاعت کا جذبہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ اس سلسلہ کتب سے اصل مقصد خدا، خدا کے دین اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو معمور کرنے اور ان کے احکام کی اطاعت کرنے کے اشتیاق کو ابھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کوشش بھی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ لہٰذا اب جب یہ سلسلہ توفیق الہی اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے اسے مکمل کرنے کی توفیق بخشی، اور اسی کے حضور میں عاجزانہ التماس ہے کہ وہ اسے شرف قبولیت بھی بخشے اور اسے پڑھنے والوں کے لیے نافع بھی بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین بنت الاسلام۔